بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم صحافت کے موضوع پر بات کریں گے اور ہم جائزہ لیں گے گزشتہ کل کی صحافت کا اور دور حاضر کی صحافت کا۔ جو کل گزر گیا اس میں صحافت کا کردار کیا تھا اور معیار کیا تھا، اور آج صحافت کس نہج پر پہنچی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا روزنامہ طالب نظر جو برسہ برس سے شائع ہو کر آپ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے، آپ مطالعہ کرتے ہیں، اس سے پڑھتے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ اس پر تبصرہ بھی کرتے ہیں، تجزیہ بھی کرتے ہیں، اور ہمیں اپنی پسند و ناپسند سے آگاہ بھی کرتے ہیں۔ شاید اخباری صحافت میں ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں اپنے قارئین کا 100% نہ صحیح 98% اعتماد حاصل ہے۔ ہمارے قارئین روزنامہ طالب نظر پڑھ کے ہمیں اپنے جن جذبات اور خیالات سے نوازتے ہیں، ہمارے لیے وہ قابل اطمینان ہے اور باعث فخر بھی ہے۔ ناظرین کرام، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بار کشمیر کے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ صحافت وہ عظیم قوت ہے جو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی۔ اگر یہ ٹھیک نہج پر رائج ہو تو قوموں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر ہم قائد اعظم کے اس فرمان کی روشنی میں آج کی صحافت کا جائزہ لیں تو وہ قوموں کی رہنمائی کا ذریعہ بننے کی بجائے قوموں کی رسوائی کا ذریعہ بنتی نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ کل جو گزر گیا، ہم نے دیکھا تھا کہ صحافت کا معیار وہ تھا کہ جب کوئی صحافی کسی علاقے میں پہنچتا تھا، کسی محلے میں پہنچتا تھا یا کسی ادارے میں پہنچتا تھا تو وہاں ایک کھلبلی مچ جایا کرتی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ یہاں پر ایک صحافی آیا ہوا ہے، اور پھر لوگ اس صحافی کو دیکھنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے مچلتے تھے۔ اور یہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے ہوتا تھا کہ صحافت کا اپنا ایک معیار تھا اور صحافی کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اور یہ قدر کی نگاہ سے کیوں دیکھا جاتا تھا؟ اس لیے کہ صحافی کا جو پیشہ تھا، صحافت یہ پیشہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک مشن تھا، اور صحافی پیسہ کمانے سے زیادہ عزت کمانے پر زور دیا کرتے تھے۔ مولانا ظفر علی خان کی صحافت کا اگر ہم جائزہ لیں تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ ہم نے جب طالب نظر کا اجرا کیا، اس وقت ہمارے چیف ایڈیٹر پبلشر محترم شہزاد خان صاحب نے تمام کارکنوں کی ایک میٹنگ میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگ مشورہ دیں کہ طالب نظر کی پالیسی کیا رکھی جائے گی۔ تو اس وقت میرے منہ سے بے اختیار یہ بات نکلی تھی کہ شہزاد صاحب، طالب نظر کی پالیسی وہی رکھیے جو زمیندار اخبار کی پالیسی تھی، جو مولانا ظفر علی خان کی پالیسی تھی صحافت کے معیار کے لحاظ سے۔ تو شہزاد خان صاحب نے اس بات کو بہت زیادہ پسند کیا اور شاباش بھی دی، اور کہا کہ بس آج سے ہم نے طالب نظر کی ایک پالیسی متعین کر دی ہے، اور ہماری پالیسی، ہمارا معیار وہی ہونا چاہیے اور ہوگا انشاءاللہ جو مولانا ظفر علی خان کے اخبار زمیندار کا۔ اور ناظرین، آپ اس بات کی گواہ ہیں کہ طالب نظر پہلے ہی دن سے آج تک اپنے اس معیار پر قائم و دائم ہے۔ ہمارے اخبار میں نہ لغویات ہوتی ہیں، نہ فواہشات ہوتی ہیں، ایک معیار ہوتا ہے، اور صحافت کے اعلیٰ و زرین اصولوں کو ہم نے ہمیشہ مد نظر رکھا۔ ماضی میں یعنی کل کی صحافت میں معیار دیکھا جاتا تھا، اصول دیکھے جاتے تھے، ضابطے متعین کیے جاتے تھے، لیکن آج انتہائی افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ صحافت کا معیار اس قدر گر چکا ہے، اس قدر نیچے آ چکا ہے کہ اب، جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے صحافی اگر کسی علاقے میں پہنچ جاتا تھا، کسی گلی کوچے میں صحافی کو لوگ دیکھ لیتے تھے، یا کسی ادارے میں صحافی قدم رنجہ ہوتا تھا تو وہاں ایک کھلبلی مچ جایا کرتی تھی، اور لوگ خوش ہوا کرتے تھے کہ آج ہمارے یہاں پر ایک صحافی آیا ہے، اب ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہمارے جو پرابلم ہیں، مشکلات ہیں، وہ منظر عام پر آئیں گی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب صحافی کو کوئی دیکھتا ہے تو وہ اس سے 4 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آج اگر کسی جگہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں صحافی آیا ہوا ہے تو منہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں لوگ اور وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی کسی سے پوچھ لے کہ آپ کیا کرتے ہیں اور اس نے یہ کہہ دیا کہ جی میں صحافی ہوں، تو پوچھنے والا 4 قدم فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ صحافی کا نام سنتے ہی کہ یہ صحافی ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بلیک میلر ہوگا، یہ پریشانیوں میں مبتلا کرنے والا شخص ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے کل کی صحافت میں اور آج کی صحافت میں۔ میں اپنے صحافی دوستوں سے اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، ہم
اپنے معیار کو دوبارہ سے بلند کرنے کی کوشش کریں، ہم صحافت کو اسی نہج پر لانے کی کوشش کریں جو کل کی صحافت تھی، جو کل گزر گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کا معیار بلند کرنے کے لیے، صحافت کو ایک بار پھر زندہ کرنے کے لیے مولانا ظفر علی خان اور تکبیر کے محمد صلاح الدین صاحب کی صحافت کو پھر سے رائج کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان بھر کے جتنے سینئر لوگ ہیں، اس پیشے سے وابستہ جتنے بھی بڑے نام ہیں، انہیں مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم صحافت کے گرتے ہوئے معیار کو دوبارہ سے کیسے سنبھال سکتے ہیں، صحافت کو ایک بار پھر ماضی کی صحافت میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، ہم صحافت میں روشن مثالیں کس طرح سے دوبارہ سے قائم کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری آج کی یہ گفتگو جہاں ایک طرف عام قارئین سن رہے ہیں، وہیں ہماری صحافت کے جتنے بڑے پلرز ہیں ان تک بھی پہنچے گی، اور جب ان تک پہنچے گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس پر ضرور غور و فکر کریں گے۔ بہت شکریہ۔